إله إلا الله لا 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 إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ القریش سورہ قریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ معارف و مسائل، اس پر تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ فیل ہی سے متعلق ہے، اور شاید اس وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہوا، اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے۔ اس میں ان دونوں کو 2 الگ الگ صورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ لإیلاف قریش، حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا مقتضی ہے کہ اس کا تعلق کسی ثابت مضمون کے ساتھ ہو، اسی لیے اس کے متعلق میں متعدد اقوال ہیں۔ پچھلی صورت کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں محذوف جملہ انا اہلکنا اصحاب الفیل ہے، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے 2 سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ محذوف جملہ اعجبو ہے، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا۔ مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اس صورت میں فَلْيَعْبُدُوا کے اوپر حرف فا اس لیے ہے کہ پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ 2 سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی 2 سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی۔ یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں لوگ ان کی تعظیم تکریم کرتے ہیں۔ قریش کی افضلیت سارے عرب پر، اس صورت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں۔
اور پہلی حدیث میں جس خداوندی انتخاب کا ذکر ہے غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے خاص ملکات اور استعدادیں ہیں۔ کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق اور ملکات نہایت اعلیٰ تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں بیشتر لوگ قریش میں سے ہوئے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اسی لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے۔ ارزق اہلہ من الثمرات، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائے کریں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس لیے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس و تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا، گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن گرم ملک ہے، سردی کے زمانے میں اس طرف تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے تو یہ راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتے ان کو قریش کے امیر و غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کی برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اب تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، قبالہ اور حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلات وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ چنانچہ اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی۔ مکہ والے ان طویل 2 سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ آیت مذکورہ میں تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سرچشمہ تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہیں، اور آمنہم من خوف میں دشمنوں ڈاکوؤں کے خوف سے معمون ہونا بھی شامل ہے، اور آخرت کے عذاب سے معمون ہونا بھی۔ فائدہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے انحراف کرے اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا ان کے کرتوت کی بنا پر۔ فائدہ عظیمہ، ابو الحسن قزوینی نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا اور کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے لإلاف قریش کا پڑھنا امان ہے۔ اس کو امام جزیری نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف و خطر کے وقت اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرات مجرب ہے۔ حضرت قاضی صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله